چنانچہ اللہ عز و جل قیامت کے دن چار طرح کے لوگوں کو بطور دلیل پیش کرے گا، یعنی 4 قسم کے لوگوں کو دوسرے 4 قسم کے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے پیش کرے گا۔ ان میں سے پہلے مالداروں کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر، جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ یعنی ایسی حکومت کہ اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سلیمان جیسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ تو جب کوئی مالدار عذر پیش کرے گا اور کہے گا یا اللہ میں تو دنیاوی کاروبار میں مشغول رہا اور دنیاوی کاروبار میں اتنا مشغول ہو گیا کہ مجھے فرصت ہی نہ ملی، مجھے موقع ہی نہ ملا کہ میں تیری عبادت کرتا، تیری اطاعت کرتا اور تیری فرما برداری میں وقت گزارتا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، سلیمان تجھ سے زیادہ مالدار تھے مگر ان کو دولت نے، حکومت نے، سلطنت کی ذمہ داریوں نے عبادت سے کبھی غافل نہ کیا۔ تو پہلے ہوں گے مالدار، دوسرے پھر غلاموں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ غلام کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے جس کا غلام بنایا تھا اس کی غلامی نے تیری عبادت نہ کرنے دی، اس کی غلامی نے مجھے تیری عبادت سے غافل رکھا۔ اس سے کہا جائے گا تو بھی غلط کہتا ہے، اگر تجھے غلامی مانی ہوتی، اگر غلامی تیرے لیے رکاوٹ پیدا کرتی تو حضرت یوسف مصر میں غلام تھے، ان کی غلامی عبادت کے لیے کیوں مانے نہ ہوئی، ان کی غلامی نے ان کو عبادت سے کیوں غافل نہ کیا؟ تو معلوم ہوا کہ تو جھوٹا ہے۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ غریب ہوں گے۔ غریب طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہیں تو ہمارا عذر اللہ کے سامنے چل جائے گا، نہیں۔ غریبوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ غریب کہے گا یا اللہ میں تیری عبادت کہاں سے کرتا، میں تیرے لیے نماز کہاں سے پڑھتا، نعوذ باللہ تو نے مجھے غریب بنایا، اس غربت نے مجھے نہ دنیا کا رکھا نہ آخرت کا رکھا۔ اس سے کہا جائے گا تیرا یہ عذر باطل ہے اور تو جو کہہ رہا ہے تو تیرا یہ کہنا جو ہے اس کے اندر جھوٹ ہے۔ کیا تو ہمارے بندے عیسیٰ کو نہیں جانتا؟ کیا تو ہمارے بندے عیسیٰ سے بھی زیادہ غریب تھا کہ انہوں نے غربت میں کیسی عبادت کی اور کس طریقے سے انہوں نے ہمیں راضی کیا؟ اور چوتھے لوگ جو ہوں گے وہ مریض ہوں گے، جو بیماریوں میں رہتے ہیں، جو بیماریوں میں ملوث رہتے ہیں اور بیماریاں جن کو مجبور کر دیتی ہے بستر سے اٹھنے پر بھی۔ تو چنانچہ مریضوں کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ مریض کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں اتنے امراض عطا فرما دیے تھے، اتنے مرضوں میں مبتلا کر دیا تھا کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ کہا جائے گا تم بھی جھوٹے ہو اور تم بھی جھوٹ بولتے ہو، میرے بندے ایوب کو دیکھو کتنا لمبا زمانہ گزارا، بیماری میں گزارا، اور ایسی بیماری کہ بدن پر کیڑے پڑے ہوئے ہوں اور بدن کا کوئی مقام ایسا نہ ہو کہ جہاں پر زخم نہ ہو، زبان تک ان کی زخم کے اندر آلودہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور ایک لمبے زمانے تک اللہ نے ان کو مرض کے اندر مبتلا رکھا، لیکن انہوں نے ایسی ثابت قدمی دکھائی کہ روئے زمین پر ایسی دوسری مثال نہیں ملتی۔ تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں 4 طرح کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کا وقت ہمیں دیا گیا ہے، اس وقت کی ہم قدردانی کریں اور اس وقت کو صحیح کاموں میں استعمال کریں، خوشی ہو یا غمی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن ہمیں اللہ کی چوکھٹ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔